بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ طولانی روایت ہے جس میں امیر المومنین کی ایسی 70 خصوصیات یا مناقب کو بیان کیا گیا ہے جن میں آپ منفرد ہیں اور کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے. ان میں سے آج ہم منقبت نمبر یا فضیلت نمبر 57 پڑھ رہے ہیں. السابعۃ والخمسون فإن رسول اللہ کان فی بعض غزواتہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم بعض جنگوں میں، اب جنگ کا نام نہیں لکھا ہے، کس جنگ کی بات ہے، بعض جنگوں میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ففقد الماء، پانی نایاب ہو گیا. فقد مفقود اردو میں استعمال ہوتا ہے، مفقود، پانی مفقود ہو گیا، پانی نایاب ہو گیا. فقال لی یا علی، آپ نے مجھ سے فرمایا اے علی، اذهب الى هذه الصخرة، یہ جو چٹان ہے نا، چٹان، اس چٹان کے پاس جاؤ. وقل انا رسول اللہ، اور انہیں کہو کہ میں رسول کا رسول ہوں، میں رسول خدا کا پیغمبر ہوں یا رسول ہوں یا پیغام لے کے آیا ہوں. انا یہاں بڑے پیارے تعبیر ہے، انا رسول اللہ. اسے کہو کہ میں رسول کا رسول ہوں. انفجری لی ماء، جو ہے نا وہ یعنی یوں سمجھے کہ انفجرہ کا مطلب ہوتا ہے انفجار، دھماکے کو بھی کہتے ہیں. انفجار دھماکے کو، تو پھوٹنا، دھماکے میں بھی پھوٹتا ہے نا. انفجر ماء یعنی جو ہے نا پانی ابل دے، پانی ابل دے. اچھا عجیب بات ہے، اس کا جو ترجمہ کیا ہے نا، یہ دو بندوں نے مل کے ترجمہ کیا ہے، مجاہد حسین حر اور سید ظفر حسن نقوی. اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے. ظفر حسین، یہ حسن ظفر جو ادھر پڑھتے یہ نہیں ہے، یہ ظفر حسین نقوی ہے. وہ حسن ظفر ہیں، یہ ظفر حسین نقوی ہیں اور مجاہد حر ہیں. اچھا انہوں نے جو ادھر لکھا ہے نا اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، چھوڑ دیا ہے. مجھے نہیں معلوم کیوں چھوڑا ہے، چھوڑنے کی وجہ مجھے نظر نہیں آتی. اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ پانی ابلنے لگا، چشمے پھوٹنے لگے. جو ادھر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ اس کو بیان کرنے میں کوئی قباحت یا نعوذ باللہ کوئی فحش گوئی نہیں ہے. اچھا جی، تو جب حکم ہوا کہ بھئی وہ چشمے جو ہے نا ابل دے یا پانی جو ہے نا وہ ابل دے، تو فطلع منہا مثل ثدی البقر، وہ جو چٹان تھی نا اس سے جس طرح وہ گائے کے 2 تھن ہوتے ہیں نا، اس طرح جو ہے نا وہ اس کے اندر ابھار پیدا ہوا اور اس طرح اسے پانی ابلنے لگا جیسے کوئی جو ہے نا وہ بھینس یا گائے سے جو ہے نا وہ دودھ نکالتا ہے، یا دوہنا کہتے ہیں نا، دودھ آ جاتا ہے. یعنی اتنی پیاری عبارت ہے، پتہ نہیں اس کا ترجمہ کس خیال سے نہیں کیا جی. اچھا فطلع یعنی ابھرا، طلوع ہوا. فطلع تمہارا آپ بھی سمجھتے ہیں نا، طلوع ہوا یعنی ابھر گیا جی، ابھرا. مثل ثدی البقر، جس طرح بقر کے، بھینس نہیں، بھینس کو جاموس کہتے ہیں، بقر گائے کو کہتے ہیں. وہ سورہ بقرہ کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے نا. اچھا جی، بقر ماء فلما رأیت ذلک. اچھا میں نے جب اس کو وہ دودھ کی طرح جب ابلتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا، اسرعت الی النبی، میں جلدی حضرت کی خدمت میں گیا. فاخبرتہ، میں نے آپ کو آگاہ کیا، آپ کو میں نے خبر دی. فقال انطلق یا علی فخذ من الماء. اچھا جائیں، وہ جو بھی برتن شرطن ہے ان کو جا کے وہ بھریں. وجاء القوم، سب لوگ آئے. وملؤوا قربهم، قربہ مشکیزے کو کہتے ہیں، قرب اس کی جمع ہے.
وہ جتنے بھی لشکر میں لوگ تھے سب نے اپنے اپنے مشکیزیں اس میں اس پانی سے بھرے، وَإِدْوَاتِهِمْ اور دیگر برتن، وَسَقَوْا دَوَابَّهُمْ اور اپنے اپنی جو سواریاں تھیں ان کو بھی سیراب کیا اس پانی سے، وَشَرِبُوا پیا بھی، وَتَوَضَّعُوا اور اسی سے سب نے وضو بھی کیا پیا بھی، اور اپنے اپنے جانور اونٹ تھے گھوڑے تھے جو بھی تھے سب کو سیراب کیا۔ فَخَصَّنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے نوازی ہے، کسی اور کو نہیں نوازی، اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جا کے کہنا کہ میں رسول خدا کا رسول ہوں، یہ اعزاز جو ہے نا وہ مجھے ملا ہے۔ اچھا جی، اما ثامنۃ والخمسون، اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے، 58 فضیلت نمبر 58، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَنِي فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، یہ بھی کسی جنگ کی بات ہے، مجھے بعض جنگوں میں رسول خدا نے مجھے حکم دیا، وَقَدْ نَفِدَ الْمَاء ادھر تھا فقد الماء پانی نایاب ہو گیا، نفد الماء کا مطلب ہوتا پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا ہے، فقال یا علی ایتنی بتور، مجھے ایک برتن لا دو۔ اچھا تور یا وہ ہانڈی یا پیتل وغیرہ کا بڑا برتن، اس کو ابھی میں نے چیک کیا ڈکشنری میں، بڑا برتن جو ہے نا، بڑا برتن کہیں پرات کہیں جو بھی ہے، مجھے وہ ایک برتن لا دو۔ فَأَتَيْتُهُ بِهِ میں وہ برتن لے کے رسول خدا کی خدمت میں نے پیش کیا، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَيَدِي مَعَهَا فِي التُّورِ، رسول خدا نے اپنا دایاں ہاتھ اور میرا دایاں ہاتھ اس بڑے برتن میں رکھوایا، میرا ہاتھ اور رسول خدا کا ہاتھ دیا، امرنی فلان فلان طور، فقالا اور حکم دیا اللہ رسول خدا نے، انبع فنبع الماء من اصابعنا، رسول خدا نے آرڈر دے دیا بھائی ابل، ٹھیک ہے جی، میری انگلیوں سے بھی چشمے پھوٹنے لگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے بھی وہ چشمے پھوٹنے لگے پانی کے۔ انبع بڑا جو ہے نا حاکمانہ انداز میں فرمایا، نبع کا مطلب ہوتا ہے ابلنا یا پھوٹنا نا، تو حکم دیا کہ انبع فنبع الماء بین اصابعنا، میرے اور رسول خدا کے انگلیوں کے درمیان سے جو ہے نا وہ پانی کے چشمے پھوٹنے لگے، بریکٹ میں میٹھا پانی، کھارا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا جی، اصابعنا۔ وَأَمَّا التَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ فضیلت نمبر 49، یہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجَّهَنِي إِلَى خَيْبَرَ، 59 جی ہاں 59 وَجَّهَنِي إِلَى خَيْبَرَ، مجھے رسول خدا نے وہ خیبر کی طرف بھیجا۔ الحمدللہ مجالس کی برکت سے خیبر کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے بھی جو ہے نا وہ لوگ آگاہ ہیں کہ ادھر کیا ہوا تھا، مجھے خیبر کی طرف بھیجا۔ خیبر ابھی تک ہم گئے نہیں ہیں، لوگ ابھی جا رہے ہیں، کم کم جا رہے ہیں، پہلے تو منع تھا، حج میں جو جاتے تھے وہ صرف 3 شہروں میں جا سکتے تھے، جدہ، مکہ اور مدینہ، ابھی طائف بھی لوگ جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح ہم بدر بھی گئے ہیں، خیبر بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں، فتح وغیرہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جائیں گے۔ مجھے خیبر بھیجا، فلما اتیتہ، میں جب وہ قلعہ خیبر کے پاس پہنچا، وجدت الباب مغلقا، میں نے دیکھا دروازہ بند ہے، در خیبر جو ہے وہ بند ہے، فزعزعتہ شدیدا، میں نے بڑے سخت انداز میں جو ہے اس کو یوں ہلایا، زعزع کا مطلب ہوتا ہے یوں پکڑ کے ہلایا، دی فقلعتہ، اور میں نے اکھاڑا، ورمیت بہ 40 خطوہ، 40 قدم دور پھینکا اس دروازے کو جس کو 40 آدمی اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ ہے یا قالع الباب الذی عجزت عن قلعہ اکف الاربعون واربع، وہ ایک شاعر کا وہ شعر بھی ہے، غالباً ابن عبید کا ہے، بھئی اس دروازے کو اکھاڑنے والے کی جس کو
ہاں 40 بندے بھی جو ہے نا وہ اٹھانے سے قاصر ہوتے تھے. ہاں 40 خطوہ، یہاں سے وہاں تک اس دیوار تک ممبر تک کتنے خطوہ ہیں؟ 40 سے زیادہ ہی ہیں. یہ کم ہے جی، ہماری 2 وکٹ کی جو نا کرکٹ کی وکٹ ہے وہاں تک پہنچیں گے. اچھا جی، میں نے فقلا قرمت 40 خطوطا فدخلت، وہ مرحب اندر تھا نا، فدخلت میں اس کو اکھاڑ کے 40 قدم پر پھینک کے پھر میں اس کے اندر داخل ہوا. فدخلت فبرز الی مرحب، وہ پھر مرحب میرے سامنے آیا. فحمل علیہ، اس نے پہلے مجھ پر حملہ کیا، وہ حملت علیہ، پھر میں نے اس پر حملہ کیا. کیا پیاری فضیلت بیان کی ہے، وسقیت الارض من دمہ، اور میں نے مرحب کے خون سے زمین کو سیراب کر دیا. سیم الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرسقیت، سقا کہتے ہیں نا، سقا سکینہ، سیراب کرنے کو کہتے ہیں نا. میں نے اس کی زمین کو مرحب کے خون سے سیراب کیا. من دمہ وقد کان وجہ رجلین من اصحابہ، اچھا اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو بھی جو ہے نا وہ میری طرف بھیجا تھا، لیکن فرجع منکسفین، لیکن اس کا انجام دیکھ کے انہوں نے اپنی سلامتی اسی میں سمجھی کہ واپس چلو. ٹھیک ہے جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ